صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر حضرات اساتذہ کرام مشائخ نظام عزیز طلباء کرام طالبات سامعین، قرآن کریم کا سورہ بقرہ کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204، 205 اور 206 ہے، اور اتفاقاً جب قرآن کریم کو کھولا تو یہی صفحہ سامنے آ گیا۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر ان آیات کے متعلقات پر کچھ گفتگو ہوگی۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں دنیا کی زندگی میں بہت اچھی لگتی ہیں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتی ہیں اس چیز پر جو کچھ کہ ان کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت قسم کے جھگڑالو ہیں، اور جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے، زمین میں کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد مچائے، کھیت اجاڑے اور جانوروں کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر، خوف خدا کر، اللہ سے ڈر، تو اس کو گناہ کے ساتھ غیرت اچک لیتی ہے، پھر اس کو جہنم ہی کافی ہے، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ بقرہ کی ما سبق اور ما بعد کی آیات میں
اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا پرست ہوتے ہیں، زر پرست ہوتے ہیں، دنیا کی محبت رکھنے والے اور دنیا کے پجاری ہوتے ہیں۔ وہ اللہ سے صرف دنیا ہی مانگتے ہیں اور ان کی محنت، ان کی کاوش صرف دنیا کے لیے ہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ حج کرنے بھی جائیں تو صرف اللہ سے اپنی دنیا مانگتے ہیں، عمرہ کرنے بھی جائیں تو انہیں صرف اپنے کاروبار اور اپنے دنیا کی اغراض سے غرض ہے، نہ اللہ کی رضا مقصود، نہ آخرت مقصود، نہ جنت مطلوب۔ نظر بھی دنیا پر ہے، مطلوب بھی دنیا ہے، چاہت بھی دنیا ہے، بس ان کا اول آخر دنیا، پیسہ، دنیا، پیسہ، مال، دولت، اولاد، بس۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ اللہ نے اس رکوع میں ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ یہ جب اعمال کرتے ہیں تو صرف اللہ سے دنیا کا سوال کرتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے، دین نہیں مانگتے، صرف دنیا پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، انہیں دنیا ہی مل سکے گی جتنی اللہ کو مقدر ہوگی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، انہیں آخرت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کے طالب ہیں، انہیں دنیا ہی ملے گی، لیکن ضروری نہیں کہ پوری ملے، جتنی اللہ کو منظور ہے اتنی ملے گی، لیکن آخرت بالکل نہیں ملے گی، اس لیے کہ ان میں اخلاص نہیں، اللہ کی رضا کا جذبہ نہیں، اللہ سے تعلق مقصود نہیں، آخرت مقصود نہیں، جنت مقصود نہیں، رضا الہی مقصود نہیں، مقصود صرف دنیا ہے، مقصود صرف یہ زندگی ہے، مقصود صرف تعیش ہے، مقصود صرف آرام ہے، مقصود صرف زیب و زینت ہے، مقصود صرف ریا اور دکھلاوا ہے، مقصود صرف لوگوں کے اندر اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے۔ نہ اللہ کی عبادت انہیں مطلوب، نہ اللہ کی رضا انہیں مطلوب، نہ دوزخ سے بچنا انہیں مقصود، بس دنیا ہی دنیا۔ آج بھی بہت سے لوگ جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ایمان کے بارے میں دعا نہیں مانگتے، اسلام کے بارے میں دعا نہیں مانگتے، وہ اپنی قبر، حشر، آخرت کا اللہ سے سوال نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں کو حج عمرے پہ دیکھا تو ان کی نظر صرف دنیا کے کاموں پر ہوتی ہے، اور اس سے بھی انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی کہ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ حلال ہے، حرام ہے، وہ جائز ہے، ناجائز ہے۔ آج ایک طبقہ پیر بھی اسی مقصد کے لیے بناتا ہے، بیعت بھی اسی مقصد کے لیے کرتا ہے کہ دنیا کے کام ہو جائیں، اور اسی کو کامل سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس جائیں اور جو کوئی رکاوٹ ہو بس وہ رکاوٹ دور ہو جائے، چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو، چاہے اس میں دین ہو نہ ہو، چاہے اعمال ہو نہ ہوں، چاہے اس میں اتباع سنت ہو نہ ہو، بس دنیا کے کام ہونے چاہیے۔ ایسے بہت سے بہروپیے اور جادوگر قسم کے لوگ دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، کوئی آ کر نوکری کے لیے تعویذ مانگتا ہے، کوئی آ کر مقدمے کے لیے دعا کا کہتا ہے، کوئی آتا ہے اور آ کر رشتے کی بات کرتا ہے، کوئی آتا ہے اور آ کر
کسی اور دنیاوی مقصد کو پیش کرتا ہے اور وہ اپنی چرب لسانی کے ساتھ، شعبدہ بازیوں کے ساتھ، اپنے تعلقات کے ساتھ وہ مطلب پورا کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگلا سمجھتا ہے کہ یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ایسے بزرگ تو ہم نے دنیا میں دیکھے ہی نہیں، نہ اس نے اللہ کو طلب کیا، نہ اس نے اللہ کا راستہ دکھایا، نہ یہ سالک اور طالب بنا، اور نہ اس نے اس کو راہ سلوک دکھائی، نہ اس نے جنت کی بات کی، نہ اس نے عقیدہ ٹھیک کیا، نہ اس نے عقیدے کی بات کی، نہ اس نے اعمال کی بابت سوال کیا، نہ اس کو اعمال آئے، نہ اس نے اعمال بتائے۔ یہ دنیا پرست لوگ ہیں، ہمارے اکابر کی اصطلاح میں زر پرست لوگ ہیں، پیسے کے پجاری ہیں۔ حدیث میں ایسے لوگوں کو کہا گیا عبد الدرہم وعبد الدینار، تعیس عبد الدرہم وعبد الدینار، درہم اور دینار کے بندے ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ ایک قسم ایسے لوگوں کی ہے۔ دوسری قسم کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں۔ یہ اہل ایمان ہے۔ دنیا ضرورت ہے اور آخرت ہماری منزل ہے۔ جتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے بقدر ضرورت دنیا چاہیے، اللہ سے رزق چاہیے، اللہ سے گھر چاہیے، ٹھکانہ چاہیے، اللہ سے لباس مطلوب ہے، اللہ سے عزت چاہیے۔ یہ چیزیں بھی اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اس پر اکتفا نہیں کرتے، ساتھ اللہ سے آخرت بھی مانگتے ہیں۔ ان کا بھی ذکر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، دنیا میں حسنہ عطا فرما۔ حسنہ کا لفظ ایک جامع لفظ ہے، ہر اچھائی ہمیں اللہ عطا فرما، ہر ضرورت کی تکمیل اللہ عطا فرما۔ حسنہ میں علم بھی ہے، حسنہ میں عمل بھی ہے، حسنہ میں رزق بھی ہے، حسنہ میں گھر بھی ہے، حسنہ میں روزگار بھی ہے، حسنہ میں زندگی بھی ہے، اور حسنہ کے اندر دنیا کی ہر ضرورت ہے۔ جب یہ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا اچھی گزروا دے، اس کا مفہوم اے اللہ دنیا بہترین گزروا دے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ آخرت سے بھی بہترین انداز سے گزار دے، آخرت بھی بہت اچھی بنا دے۔ آخرت کی اچھائی کیا ہے؟ قبر کا عذاب نہ ہو، قبر میں نعمتیں ملیں۔ آخرت کی اچھائی کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن روح سیاہ نہ ہو، چہرہ روشن ہو، روز محشر نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، بغیر حساب و کتاب کے یا حساب یسیر کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے، اللہ کی رضامندی مل جائے، پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں، یوم محشر کے تمام امتحانات میں سرخرو ہو جائیں۔ یہ دنیا بھی مانگ رہے ہیں، آخرت بھی مانگ رہی ہیں۔ دنیا کا نفع بھی عطا فرما، آخرت کا نفع بھی عطا فرما۔ وقنا عذاب النار، آخرت کے نقصان سے بھی بچا، چونکہ آخرت لمبی ہے، زیادہ ہے، اہم ہے۔ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، اس لیے وہ جب دعا کرتے ہیں تو دنیا میں تو اللہ دنیا کی تو اچھائی اللہ سے مانگ لیتے ہیں، اور آخرت میں دو چیزیں مانگتے ہیں، آخرت کی اچھائی بھی مانگتے ہیں اور آخرت کے مضرت اور نقصان سے حفاظت بھی مانگتے ہیں۔ وقنا عذاب النار،
اللہ آخرت بھی اچھی کر دے، آخرت کے عذاب سے بھی بچا دے، دنیا کے عذاب سے بھی بچا دے۔ یہ اہل ایمان ہیں، یہ کامل ایمان والے لوگ ہیں۔ خالی دنیا مانگنا یہ غیر ایمانی طریقہ، دنیا بھی مانگنا آخرت بھی مانگنا یہ ایمان کا تقاضا۔ اب جب یہ دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت بھی مانگتے ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ان کو حصہ ملے گا جو کچھ انہوں نے کمایا، ان کو دنیا بھی ملے گی بقدر محنت، اللہ عطا فرمائیں گے، اور ان کو آخرت بھی ملے گی، حساب بھی ہوگا کہ زیادہ محنت دنیا کے لیے کی یا زیادہ آخرت کے لیے کی، کتنی دنیا کے لیے محنت کی اور کتنی آخرت کے لیے محنت کی۔ واللہ سریع الحساب میں اشارہ ہے اس موازنے اور حساب کی طرف کہ دنیا میں دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے، لیکن دنیا کیسے چاہیے؟ جیسے ابھی بچے نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابری سبیل، بس دنیا میں اتنا ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے یا راہ گزر رہتا ہے۔ تو اشارہ کیا کہ دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، محنت دنیا کے لیے بھی ہے آخرت کے لیے بھی ہے، لیکن جتنا دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت، جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت۔ واللہ سریع الحساب، قیامت میں اس کا حساب ہوگا، کتنا دنیا کے لیے کتنا آخرت کے لیے محنت ہے۔ یہ دوسری قسم، یہ تو تمہید میں نے ان دو قسموں کا ذکر کیا۔ تیسری قسم اللہ نے وہ بیان فرمائی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات میں تیسری قسم کا ذکر فرمایا، اور وہ تیسری قسم کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ظاہر سے وہ مسلمان نظر آتے ہیں، ان کی شکل اہل ایمان جیسی، شکل اہل اسلام جیسی، تعلق ان کا مذہب سے محسوس ہوتا ہے، اسلام سے محسوس ہوتا ہے، باتیں بھی بڑی اچھی اچھی چکنی چوپڑی دل میں اتر جانے والی اور دل کو بھانے والی کرتے ہیں، اور اپنے ایمان کے بلند اور بانگ دعوے بھی کرتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وہ اپنے دل کے ایمان پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے ہم کتنے پکے ایمان والے ہیں، اور گفتگو بھی ان کی وہ بڑی دلکش ہے، پر اثر ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ کہ یہ منافق ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، باتیں کچھ ہے عمل کچھ ہے، عمل ان کے فسادیوں والے ہیں، یہ جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لڑاکے قسم کے لوگ ہیں، سخت قسم کے فسادی ہیں۔ یہ آیات اصل میں نازل ہوئی تھی ایک منافق کے بارے میں، اس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا، اہل ایمان کے بھیس میں آتا تھا، مسلمانوں کے لباس میں آتا تھا، اور حضور کی خدمت میں بیٹھ کر بڑی میٹھی میٹھی پیاری پیاری ایمان افروز گفتگو کیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آخر کو ایسی باتیں کرتا تھا نا کہ اللہ نے فرمایا یعجبک، حضور کو خطاب کر کے کہ میرے حبیب آپ کو بھی اس کی گفتگو بڑی دل پذیر لگے گی، بڑی پیاری لگے گی، بڑی اچھی لگے گی۔ یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، بڑی چکنی چوپڑی باتیں، بڑی میٹھی باتیں، بڑی پیاری باتیں، بڑی ایمان کی باتیں، بڑی اسلام کی باتیں، بڑی جنت کی باتیں، بڑی آخرت کی باتیں،
اور پھر وہ ایمان کا دعوے دار اتنا ہے کہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میرے دل میں بڑا پکا ایمان ہے، میرے دل میں بڑا پختہ ایمان ہے. یہ ہے اس کا ظاہر. اور باطن کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ تخریب کار اور فسادی، یہ اس کا باطن ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے. آگے اس کی تفصیل. یہ اخنس بن شریق حضور کی مجلس سے اٹھ کر جب جاتا تو راستے میں مسلمانوں کے کھیت پڑتے تھے، ان کھیتوں کو جلا دیتا، آگ لگا دیتا. راستے میں مسلمانوں کے جانور ملتے، ان جانوروں کو قتل کر دیتا، ختم کر دیتا. یہ باطن ہے، وہ ظاہر ہے. اس کو کہتے ہیں شکل مومنہ کرتوت کافرہ. شکل مومنوں جیسی، کرتوت کافروں جیسے. شکل مومنہ کرتوت کافرہ. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جھگڑالو. اور قرآن کہتا ہے جھگڑالو بھی ایسا، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، پورا زور لگا کر فساد کرتا ہے، پورا زور لگا کر فساد پھیلاتا ہے. وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، آبادیوں کو بھی برباد کرتا ہے، جانداروں کو بھی ہلاک کرتا ہے، حیوانوں کو بھی ہلاک کرتا ہے. حالانکہ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے. اللہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ امن کو. امن اللہ نے بڑی نعمت بنائی. امن دین کی ضرورت، امن دنیا کی ضرورت، امن زندگی کی ضرورت. امن تو انسان کی فطرت ہے. دین بھی امن کے بغیر نامکمل ہے، دنیا بھی امن کے بغیر نامکمل ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر راستے میں امن نہ ہو، جان کا خطرہ ہو، تو حج فرض ہے؟ نہیں. حج کا فریضہ امن سے وابستہ ہے. اگر امن نہیں، جان کا خطرہ ہے، دشمن کا خطرہ ہے، آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو حج کی فرضیت ساقط ہو گئی، آپ حج پہ نہ جائیں. شریعت آپ کو نہیں کہتی کہ آپ ضرور حج کرنے کے لیے جائیں، حالانکہ حج فریضہ ہے. اور حج کے بارے میں فرمایا من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرۃ او مرض حابس او سلطان جائر ولم یحج فمات فلیمت ان شاء یہودیہ و ان شاء نصرانیہ. جس کو کوئی شرعی عذر نہیں، اس نے حج نہیں کیا، اس کو موت آ گئی، وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، وہ اسلامی موت نہیں مر رہا. لیکن امن ہے تو حج ہے. امن طریق ضرور ہے، ضروری ہے. آپ حضرات اگر حالت جنگ میں ہیں تو آپ کو قرآن کہتا ہے اب عام حالت میں معتاد طریقے سے آپ کی نماز کی فرضیت نہیں ہے، بلکہ نماز کیسے پڑھو؟ صلاۃ الخوف عطا کی. اذا كنت فيهم واقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة، صلاۃ الخوف اللہ نے نازل فرما دی. اور پھر فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب تمہیں اطمینان ہو جائے، امن مل جائے، اب ٹھیک طریقے سے نماز قائم کرو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. دیکھو دنیا دین کا نظام بھی امن کے بغیر نہیں چلتا. اللہ نے بیت اللہ کی، حرم کی خصوصیت بیان فرمائی. حرمن آمنا، یہ امن والا حرم ہے. یتخطف الناس، لوگ اس کی طرف اچک کر لپک کر آتے ہیں. اور امن کی نعمت
اللہ اہل جنت کو بھی عطا کریں گے. جنت والوں کو ساری نعمتیں بعد میں ملیں گی، امن پہلے ملے گا. ادخلوها بسلام آمنین، اعلان ہوگا ادخلوها بسلام آمنین. جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ نے امن عطا فرمایا. ادخلوها بسلام آمنین. کتنی بڑی نعمت ہے کہ جنت میں بھی داخلے سے پہلے بھی اللہ امن کی خوشخبری دے رہی ہیں. یہاں کوئی دہشت گردی نہیں ہونی، یہاں کسی بم بلاسٹ کا اندیشہ نہیں ہے، یہاں کسی قتل و غارت گری کا خطرہ نہیں ہے. یہاں امن ہی امن ہے. یہ دار الامن ہے، یہ دار السلام ہے. جنت کا ایک نام دار السلام، سلامتی کا گھر. وہاں سلامتی ملے گی، وہاں امن ملے گا. امن کو نعمت بنا کے پیش کیا گیا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آگے آمنین آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. لا تخافون، صرف آمنین نہیں فرمایا، ساتھ لا تخافون. اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا، اور وہ خواب کیا ہے؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ آمنین. انشاءاللہ آپ مسجد حرام میں امن کے ساتھ جائیں گے. انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین. کچھ لوگ اپنے سر کا حلق کروائیں گے، کچھ قصر کروائیں گے. عمرے کی ادائیگی ہوگی امن کے ساتھ. یہ ہماری نعمت ہوگی، یہ ہماری نعمت ہوگی. یہ ہماری نعمت تھی کہ آپ کو 6 ہجری میں نہ صحیح 7 ہجری میں ہم نے عمرہ کروایا. عمرۃ القضاء آپ نے فرمایا، آپ کا خواب پورا ہو گیا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دو نعمتیں ہم نے قریش کو خاص طور پر دی. ایک نعمت اطعمهم من جوع، معیشت دی، رزق دیا. دوسری نعمت امن دیا. ان دو نعمتوں کا شکرانہ ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ہمارے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ اس سورت کا موضوع یوں بیان فرماتے ہیں، مشائخ قریش کا فریضہ، کہ قریش کے مشائخ اور علماء کا فریضہ ہے کہ چونکہ تمہیں رزق ملا ہے اور تمہیں امن ملا ہے، اس کا شکرانہ یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں 2 جگہ منقول ہے. رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا. یا اللہ اسے امن والا شہر بنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے اللہ سے سب سے زیادہ جو چیز مانگی وہ امن ہے. اللہ اس شہر کو امن والا بنا، امن عطا فرما. جب نیا چاند طلوع ہوتا ہے تو ایک دعا پڑھی جاتی ہے. کسی کو آتی ہے؟ ایک بولے، ایک کھڑے ہو کر سنائے. شب اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق. اللهم أهله علينا، ایک روایت میں آتا ہے بالامن، ایک روایت میں آتا ہے بالیمن. آگے اسلام اور سلامت کے لفظ ہیں. اے اللہ اس چاند کو امن کے ساتھ طلوع فرما، سلامتی کے ساتھ طلوع فرما. یعنی آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی دہشت گرد ہیں، باہر والے کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں. اور عقل کے اندھو،
اسلام نے تو اپنے متبعین کو اور علماء نے اپنے طلباء کو اور اپنے معتقدین کو حضور کی سکھائی ہوئی یہ دعا سکھائی اور کہا کہ ہر مہینے چاند دیکھ کر اللہ سے امن مانگو، سلامتی مانگو۔ اے اللہ یہ جو چاند نظر آیا ہے، یہ جمادی اولی کا چاند، یہ بھی سلامتی اور امن والا ہو، یہ جمادی اخری کا چاند سلامتی اور امن والا ہو۔ پھر رجب کا چاند نظر آئے گا، یا اللہ یہ رجب کا چاند سلامتی اور امن والا ہو، یا اللہ یہ شعبان کا چاند سلامتی اور امن والا ہو، یا اللہ یہ رمضان کا چاند سلامتی اور امن والا ہو۔ ہر مہینے چاند دیکھنے کی حضور نے یہ دعا تلقین فرمائی، اور اس دعا میں اللہ سے ایمان مانگا، امن مانگا، سلامتی مانگی، خیر مانگی، برکت مانگی، یمن برکتیں مانگی، نیک فالی مانگی، اور ہر مہینے یہ تلقین کی کہ امن اور سلامتی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ سے مانگتے رہو، حاصل کرتے رہو، اور امن اور سلامتی پہ چلتے رہو۔ فساد کرنا تو منافق کا طریقہ ہے۔ لِيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، یہ اخنس بن شریک کا طریقہ ہے۔ یہ کام علماء نہیں کرتے، یہ کام دیندار نہیں کرتے، اہل حق یہ کام نہیں کیا کرتے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کیوں؟ ہم سارا دن قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور جو قرآن والا ہے وہ قرآن کا یہ جملہ اس کو مستحضر رہتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مزاج مبارک تھا وہ امن کا تھا۔ غزوات اور جہاد یہ مقصود نہیں، مقصود اللہ کی زمین پر عدل کا قیام ہے، انصاف کا قیام ہے، امن کا قیام ہے، اس کے لیے راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے 27 غزوات ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ ان 27 غزوات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا ہزاروں لوگ قتل ہوتے، لیکن آپ مغازی اٹھا کے دیکھیں، حضور کے زمانے میں مجموعی طور پر جو مسلمان شہید ہوئے، جو کافر مارے گئے، ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے، چند سو بنتی ہے، چند سو۔ یہ آپ کی امن دوست پالیسی ہے نا، چند سو بنتی ہے۔ اگر آپ چاہتے تو جب مکہ فتح ہوا تھا تو مکہ میں خون کی ندیاں بہا دیتے، چن چن کر انتقام لیتے، اور جائز بھی تھا، درست بھی تھا۔ میرے آقا نے قتل و غارت گری تو دور کی بات ہے، اپنے اور صحابہ کے وہ گھر جو کافروں نے چھین لیے تھے وہ بھی واپس نہیں لیے۔ واپس لیے ہیں تو بتاؤ، وہ بھی واپس نہیں لیے۔ حالانکہ کسی کے غاصبانہ قبضے سے اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی، لیکن یہ اللہ کے نبی کی رحمت اور اخلاق تھا کہ حضور کا آبائی گھر، ابو بکر کا گھر، عمر کا گھر، عثمان کا گھر، حضرت علی کا گھر، طلحہ و زبیر کا گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کے گھر، بیوت صحابہ جو مکہ چھوڑ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، کسی نے بھی اپنا گھر واپس نہیں لیا۔ قتل و غارت گری تو دور کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، یہ کافر جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ جنگ کی آگ کو بجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنگ کی آگ کو بجھاتے ہیں۔ اطفأها اللہ، اسلام نے تو جنگ کی آگ کو بجھانے کا حکم دیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، جب صلح حدیبیہ ہوئی اور صلح حدیبیہ کے نتیجے میں
یہ بات طے ہو گئی کہ اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینے آئے گا تو مسلمان واپس کریں گے، اور اگر کوئی مدینہ سے مرتد ہو کر مکے جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ اب بظاہر شرطوں میں موازنہ نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی مکہ سے مدینے جائے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا، جو مدینے سے مکہ آئے گا تو مکے والے بھی اس کو واپس کرتے، لیکن آپ نے اس شرط پہ کوئی اصرار نہیں فرمایا، اس لیے کہ جو مرتد ہو گیا اس کی اسلام کو ضرورت ہی نہیں جائے۔ ہم نے کسی کو زبردستی اسلام پہ تھوڑی چلانا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ صلح ہو گئی۔ ایک صاحب تھے، ایک صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ عنہ، یہ بھاگ کر مدینے آ گئے، مسلمان ہوئے اور بھاگ کر مدینے آ گئے۔ پیچھے سے جناب ابو سفیان نے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے سردار تھے رضی اللہ عنہ ہو گئے بعد میں، انہوں نے 2 آدمی بھیجے کہ جاؤ حضور سے کہو معاہدے کی پابندی کریں، ابو بصیر ہمارا بگوڑا ہے، اس کو واپس کریں۔ بڑا امتحان ہے کہ اپنا ایک آدمی بڑی مشکل سے جان بچا کر نکل کر ہم تک پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو بصیر آ گئے، پیچھے سے ابو سفیان کے 2 نمائندے آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفا عہد فرمایا، وعدے کو پورا کیا، فرمایا جاؤ ابو بصیر چلے جاؤ، ہمارا معاہدہ ہے، ہم معاہدے کے پابند ہیں۔ یاد رکھو کوئی بھی نظام ہے، نظام تب کامیاب ہوتا ہے جب شخصیت کو نہیں نظام کو بچایا جائے۔ حضور نے شخصیت کو بچانے کی بات نہیں کی، نظام کو بچانے کی بات کی۔ اصول نہیں ذبح فرمائے، فرمایا ہمارا معاہدہ تم چلے جاؤ۔ ابو بصیر گرفتار کر لیے گئے اور مکہ کے یہ 2 سپاہی ابو سفیان کے نمائندے ان کو گرفتار کر کے لے گئے، مکہ لے جا رہے تھے۔ ابو بصیر تھے، راستے میں انہوں نے ایک حربہ کیا، ان میں سے ایک سے کہا کہ یار تیری تلوار بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے، یار تو بڑی کمال کی تلوار لگتی ہے۔ وہ بھی بندہ بڑا خوش ہو گیا، میری تلوار کی تعریف، اور جی ہاں میں نے فلاں سے بنوائی ہے، اتنی محنت سے بنوائی ہے۔ کہ اچھا، تھوڑی دیر گزری پھر تلوار کی تعریفیں شروع کر دی، وہ اور زیادہ پھول گیا، پھر تلوار کی تعریفیں شروع کی، اور اسے کہا ذرا یار دکھا تو صحیح، کیا غضب کی تلوار ہے تیری، کیا کمال کی تلوار ہے، ذرا دکھا تو صحیح۔ اس احمق نے تلوار دے دی ابو بصیر کو۔ ابو بصیر اللہ کے شیر تھے، انہوں نے یوں گھمائی تلوار اور یوں چلائی اور اس کا سر وہاں جا کے گر گیا، اور دوسرے سے کہا تو میرے قریب آیا تو تیرا بھی یہی حشر کروں گا، تو اگر میرے قریب آیا تو تیرا بھی یہی حشر کروں گا۔ اور پھر بھاگ کر واپس مدینے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالباً مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ نے دیکھا کہ ابو بصیر واپس آ رہا ہے، تو آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو اسلام اور حضور کی سیرت کی غمازی کرتا ہے۔ آج ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ مدرسے دہشت گرد ہیں، ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ مولوی دہشت گرد ہیں، ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ مذہب والے لوگ دہشت گرد ہیں۔ میں بخاری سنا رہا ہوں، آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ کے مشائخ اساتذہ کرام موجود ہیں، حضرت مولانا اسلم صاحب نے یہ حدیث پڑھائی ہے، فرمایا ویل امہ مسر حربن، ویل امہ مسر حربن، ابو بصیر سے فرمایا اس کی ماں مر جائے یہ جنگ بھڑکاتا ہے، فرمایا یہ جنگ کروانا چاہتا ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ ویل امہ مسر حربن، ابو بصیر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے تیور یہ ہیں کہ حضور اس کے باوجود کہ میں دشمن سے دوسری بار رہائی لے کے آیا ہوں، مجھے اس لیے قبول نہیں فرما رہے کہ عہد شکنی ہوگی جس کے نتیجے میں جنگ چھڑے گی، اور حضور جنگ نہیں چاہتے۔ لوگ تو اپنے ایک ایک سپاہی کے لیے جنگیں کرتے ہیں، حضور نے فرمایا ویل امہ مسر حربن، یہ جنگ بھڑکائے گا۔
ہمیں جنگ نہیں چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں امن چاہیے۔ ابو بصیر نے دیکھا تو مدینہ سے چلے گئے اور شام کی طرف نکل گئے، شام کی طرف نکل گئے۔ وہیں ابو جندل آ گئے، وہیں ابو بصیر آ گئے، وہ آگے مستقل قصہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، بتا یہ رہا ہوں یہ مزاج ہے اسلام کا، یہ مزاج ہے شریعت کا۔ کسی بھی بے گناہ کے قتل کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یار انسان تو انسان ہے۔ وَمِنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ یہ حکم صرف قرآن کا نہیں، یہ تمام آسمانی کتابوں کا ہے، تمام شریعتوں کا ہے۔ وَمِنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل پہ بھی یہی حکم لکھا تھا، أَنَّهُ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے بغیر کسی بدلے کے کسی انسان کو قتل کیا، یا بغیر کسی فساد کے انتقام کے، بغیر کسی فساد کی سزا کے کسی انسان کو قتل کیا، یعنی ناحق قتل کیا، اس نے ایک بندے کو نہیں مارا، اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ بھائی امن نہ ہو تو دین پہ عمل ممکن نہیں رہتا۔ امن ہے تو مدرسے چل رہے ہیں، امن ہے تو قرآن پڑھ رہے ہو۔ تمہارے گھروں میں جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو تمہارے گھروں کے اندر امن ختم ہو جاتا ہے۔ ملک میں اگر لڑائی شروع ہو جائے گی، ملک سے امن ختم ہو جائے گا، نہ دین کا کام رہے گا نہ دنیا کا کام رہے گا۔ اس لیے جب ملک میں ایک حملہ ہوتا ہے، ایک ثانیہ ہوتا ہے، ایک جگہ خون بہتا ہے، صرف یہ نہیں کہ ملک بدنام ہوتا ہے، اربوں روپے کا ملک کا معاشی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور ہمارے سمجھدار علماء فرماتے ہیں کہ جنگ اور جھگڑے یہ کفر کی ضرورت ہے، وہ آپ کو ان میں الجھا کر اپنے احکام آپ پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ ان کو ناکام بنانا ہوگا، ان کو ناکام بنانا ہوگا۔ اب گزشتہ ہفتے چاروں صوبوں کے اندر حملے ہوئے، پورا ملک خون ہے، پورا ملک۔ اللہ سے امن مانگو، اللہ سے عافیت مانگو۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ سے کیا مانگے؟ آپ نے فرمایا اسأل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ عافیت میں، امن میں، سب سے بڑی عافیت تو امن ہے، اللہ سے امن مانگو۔ کچھ ملک پٹڑی پہ چلتا ہے، پھر یہ غیر ملکی طاقتیں، یہ کفار اور منافقین ہمارے ملک میں اس طرح کے حملے کروا کر مشکلات پیدا کرتے ہیں، مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ فرمائے۔ تو فرمایا واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ جب اسے کہا جاتا ہے خوف خدا کر، بے گناہوں کے جان مال سے نہ کھیل، تو اس کو غصہ چڑھتا ہے۔ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کو گناہ کے ساتھ غیرت آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے بندوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تین قسم کے لوگ ہو گئے۔ چوتھی اور آخری قسم، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ظاہر بھی ایمان والا ہے، باطن بھی ایمان والا ہے۔ ظاہر پہ اسلام ہے، باطل میں ایمان ہے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے بدلے اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے، بیچ دیا ہے، اللہ ان کا خریدار بن گیا ہے، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں اس کا مصداق
حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں کہ جنہیں اللہ کے جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، لیکن اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق بخشی اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ فرمایا یہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسلمان ہوئے۔ اللہ بھی ان کے ساتھ بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد